حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مرد کا ستر ناف سے گھٹنوں تک ہے۔ ناف ستر میں شامل نہیں ہے، لیکن مرد کے گھٹنے ستر کے اندر شامل ہیں۔ یہ جو ایریا ہے یہ نماز میں بھی چھپانا فرض ہے، اور علاوہ نماز میں بھی اس کو چھپانا فرض ہے۔ جو کھولے گا وہ حرام کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ عورتوں کا ستر کیا ہے نماز کے اندر؟ پورا جسم عورت کا ستر ہے، نماز میں چھپانا فرض ہے، سوائے 5 چیزوں کے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے چہرے کی ٹکلی۔ چہرے کی ٹکلی سے کیا مراد ہے؟ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو کے درمیان میں جو ایریا آ رہا ہے، اور جہاں عادتاً عورت کے بال جمتے ہیں وہاں سے یہ تھوڑی تک، بالکل یہاں تک، یہ اس ایریا میں جو بھی شکل آتی ہے، چہرہ آتا ہے، اس کو ستر میں شمار نہیں کیا گیا نماز کے اندر، یہ کھولنا ہے۔ دوسری، دونوں ہاتھ، یہ جو گٹے ہیں اس کے نیچے نیچے تک، اس کے یعنی اس سے پیچھے پیچھے تک جو ہاتھ ہیں یہ کھلے رکھے جا سکتے ہیں، اور ٹخنوں سے نیچے نیچے جو 2 پیر ہیں یہ بھی نماز میں کھلے رکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورا جسم عورت کا نماز کے اندر چھپا ہوا ہونا فرض ہے، یہ عورت کا نماز میں ستر ہے۔ اور علاوہ نماز میں بھی نامحرم کے سامنے انہی چیزوں کو چھپانا یہ فرض ہے، اور علاوہ نماز میں تو چہرے کا بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر یہ ستر کھل جاتا ہے نماز کے اندر، خود بخود کھل جاتا ہے، یہ جان بوجھ کے کھولتا نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جس عضو کا ستر کھلا ہے اگر اس کے چوتھائی کے برابر ستر کھل گیا خود بخود، اور 3 سبحان اللہ کی مقدار تک یہ ستر کھلا رہا، تو اس بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور ستر کھلا اور 3 سبحان اللہ سے پہلے اس کا دھیان پڑ گیا اور اس نے ستر چھپا لیا، تو اب نماز اس کی فاسد نہیں ہوگی۔ اور اگر جان بوجھ کے یہ نماز میں ستر کھولتا ہے تو فوراً نماز فاسد ہو جائے گی، 3 سبحان اللہ کی مقدار کا وقفہ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ اب رانے جو ہیں مرد کی یہ ستر میں داخل ہیں، اور گھٹنا بھی ان رانوں میں شامل ہے۔ تو اب اگر پوری ران کا کوئی 1/4 جان بوجھ کے کھول دیتا ہے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر کھل جاتا ہے اور 3 سبحان اللہ سے پہلے پہلے وہ اس کو ڈھک دیتا ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز ٹوٹے گی نہیں۔ اور 3 سبحان اللہ کی مقدار تک اگر یہ کھلا رہتا ہے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر عورتوں کے ستر کا کوئی حصہ بھی 1/4 کے برابر کھلا رہا اور 3 سبحان اللہ کی مقدار تک یہ خود بخود کھلا رہا، تو ایسی عورت کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اب عورت کا جو ہاتھ ہے یہ مکمل طور پر ستر میں داخل ہے، اس میں یہ جو کلائیاں ہیں یہ الگ عضو میں شمار ہوگا، اور جو بازو ہیں کوہنیوں سمیت یہ الگ عضو میں شمار ہوگا۔ لہذا اگر کوئی بہن نماز شروع کرتی ہیں اور کلائیاں ان کی کھلی ہوئی ہیں، اتنی کلائی بھی کھلی ہوئی ہوئی، تو یہ ٹوٹل کلائی کا مور دین 25% کھلا ہوا ہے، اگر اسی حالت میں یہ نماز شروع کرتی ہیں ان کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اگر دوران نماز یہ کلائیاں کھلتی ہیں اور 3 سبحان اللہ کی مقدار تک کھلی رہتی ہیں تو ان کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو بہت زیادہ بہنوں کو خیال رکھنا ہے اپنے ستر کے معاملات کے حوالے سے۔ نماز کے دوران کلائیاں بالکل بھی نہیں کھلنی چاہیے، دونوں کلائیوں کا ایسا خیال رکھیں کہ تکبیر تحریمہ کے لیے جب سینوں تک ہاتھ بلند کریں تو وہ چادر کے اندر سے ہو کہ کلائیاں کسی بھی صورت باہر نظر نہ آئیں۔ اسی طرح ان کی جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلیاں اور ٹخنے یہ ملا کے ایک عضو بنتا ہے، ایک پنڈلی ایک عضو اور دوسری پنڈلی دوسرا عضو۔ اگر یہ پوری پنڈلی، ایک پنڈلی بھی 1/4 کے برابر کھل گئی اور خود بخود کھلی ہے اور 3 سبحان اللہ کی مقدار کھلی رہے گی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ سجدے میں ہو یا رکوع میں ہو یا کسی بھی ہیئت میں ہو، عورت کی جو پنڈلی ہے وہ نہیں کھلنی چاہیے۔ تھوڑی بہت اگر کھلے گی تو یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر 1/4 کھل گئی تو پھر نماز فاسد ہو سکتی ہے، تو یہ دھیان رکھنا ہے۔ اسی طرح عورت کے سر کے بال جو ہیں یہ بھی ستر میں داخل ہیں۔ اگر لٹکے ہوئے بالوں کا 1/4 کھلا رہ گیا اور 3 سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کھلے بالوں کے ساتھ ہی بہن نے نماز شروع کی اور 1/4 بال پہلے سے کھلے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں، ستر کھلا ہوا ہے، تو یہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی اور ان کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ کلائی کا خیال رکھیں، دوسرا پنڈلیوں کا خیال رکھیں،
تیسرا اپنے بالوں کا اور اپنے سر کا خیال رکھیں، چوتھا یہ جو گردن ہے عورت کی، یہ گردن بھی ستر میں داخل ہے، تو گردن کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح کان جو ہیں، ہر ایک کان عورت کا الگ عضو شمار ہوگا، لہذا اگر کان کا چوتھائی حصہ کھلا رہ گیا اور 3 سبحان اللہ کی مقدار کھل گیا تو یہ نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر شروع میں ہی اللہ اکبر کہتے وقت ہی کان آدھا کھلا ہوا تھا تو یہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو بہنوں کو نماز پڑھتے وقت ایک اتنی بڑی چادر اپنے اوپر لینا ضروری ہے جس سے ان کے دونوں کان مکمل طور پر چھپ جائیں، ان کی گردن کا حصہ مکمل طور پر چھپ جائے، ان کے سر کا حصہ مکمل طور پر چھپ جائے، ان کے لٹکتے بال مکمل طور پر چھپ جائیں، اور ان کی کلائیاں مکمل طور پر ہر وقت چھپی رہیں، چاہے وہ ہاتھ بلند کر رہی ہیں، ہاتھ نیچے رکھ رہی ہیں، کلائیاں کھلنے نہ پائیں۔ اسی طرح ان کا پجامہ یا شلوار اتنی نیچے ہو کہ ٹخنے مکمل طور پر ان کے ڈھکے ہوئے ہوں۔ یہ عورت کے لیے نماز پڑھتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مردوں کی کہاں بے احتیاطی ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو احرام باندھتے وقت ہم بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ناف سے نیچے، وہ جو نیچے والی چادر ہے وہ ناف سے نیچے باندھیں گے اور اوپر والی چادر کو تولیے کے طور پر لے لیں گے، تو پیٹ بھی نظر آ رہا ہوگا، ناف کے نیچے والا ایریا بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اب یہ ناف کے نیچے والا ایریا چاروں طرف سے، کمر کی طرف سے بھی اور پیٹ کی طرف سے بھی، یہ کھولنا حرام ہے اور اس کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے، لیکن حضرت صاحب جو ہے وہ حج بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، عمرہ بھی ساتھ ساتھ کام ہو رہا ہے، اور یہ حرام کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ایسے عمرہ زائرین اور حج کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے، نیچے والی جو چادر آپ نے باندھنی ہے وہ ناف کے اوپر باندھنی ہے، تاکہ اوپر والی چادر کبھی سرکتی بھی ہے تو آپ کا ناف کے نیچے والا ایریا کسی صورت میں کھلا نہیں ہونا چاہیے۔